امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو صبح 7 بجے پاکستان پہنچنا تھا، لیکن ان کا طیارہ 3.5 گھنٹے تاخیر کے ساتھ پاکستان پہنچا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میرے ساتھ موجود ہے اظہر علی خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، 3.5 گھنٹے طیارہ تاخیر کا شکار ہوا، اسے صبح 7 بجے پہنچنا تھا، وہ 7 کی بجائے 10:30 بجے پہنچا، کیوں؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ کیا اس سے کوئی خطرہ تھا؟ جے ڈی وینس کو آنا تھا، ان کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ واشنگٹن سے شاید جائیں گے، لیکن انہوں نے میری لینڈ سے جو ہے وہ اڑان بھری ان کے طیارے نے، اور یہ بہت ساری جگہوں کو چھوڑتا ہوا پھر یہ اسلام آباد پہنچا۔ اس کا روٹ آئیڈیلی ہونا چاہیے تھا مشرق وسطیٰ کے اوپر سے اور یہاں سے آنا چاہیے تھا، لیکن اس پورے روٹ کو انہوں نے اوائڈ کر دیا۔ کیوں؟ حالانکہ اب تو مشرق وسطیٰ میں جنگ نہیں چل رہی۔ ہاں، لیکن وہاں پہ اسرائیل تو ہے نا، اسرائیل کا وجود تو ہے نا۔ نہیں تو کیا اس سے بھی اسرائیل سے خوف ہے؟ اسرائیل نے ہی تو لا کے یہاں پھنسایا ہے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر سب سے زیادہ امریکہ کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو وہ اسرائیل سے پہنچا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس کو بتایا تھا کہ ہم نے یہ بھی بلاگز کیے ہیں اس پہ کہ اسرائیل نے ہی جا کے اس کو بتایا تھا نتن یاہو نے کہ ایران ایک خطرہ ہے، ایران کو ہم کچل سکتے ہیں، آئیے ہم دونوں مل کے ان کو کچلتے ہیں۔ تو یہ پھر یہاں پر مشرق وسطیٰ ایران کی دہلیز پہ جنگ لے کر آیا اور انہوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے اندازے جو تھے بعد میں پتہ چلا ڈونلڈ ٹرمپ کو غلط ثابت ہوئے، اور پھر بہت ساری بریفنگز کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس انٹری پوائنٹ تو تھا، ایگزٹ پوائنٹ نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم کیسے یہاں سے نکلیں۔ تو اسرائیل جو ہے نا وہ مسلسل خطرہ ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس نے پیٹھ میں خنجر گھونپا ڈونلڈ ٹرمپ کی، امریکی عوام کی، امریکہ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے، اور پہلے بھی ان سے پیسہ لیتا رہا، اس کے بعد جا کے ان کے پیسوں پہ ہی جنگ لڑنے کے لیے کیا۔ اس کے بعد امریکی فوجیوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ امریکہ کے فوجی بھیجیں، میں اپنے فوجی ایران نہیں بھیجوں گا، اگر آپ کو لڑنا ہے تو آپ امریکی فوجی بھیجیں۔ نہیں، جنگ میں امریکہ کو اسرائیل نے گھسیٹا، پہلا حملہ اسرائیل نے کیا، اور جب یہ باتیں ہوتی رہی کہ ایران کے اندر فوج اتاری جائے گی تو یہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس نے کہا جی کہ میں تو نہیں بھائی جانے والا، آپ اپنے فوجی بھیجیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جنگ اس نے شروع کی اور پیچھے بھی یہی ہٹ گیا۔ یہی وجہ ہے نا کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ صرف غزہ کے لیے بنا ہے اسرائیل، اور غزہ میں جا کے وہ معصوم بچوں کو، لوگوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، خواتین جہاں کو، پر اسے ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے وہاں وہ بھیگی بلی بن گیا۔ بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں جے ڈی وانس کو بھی معلوم تھا اور امریکی حکام کو بھی معلوم تھا کہ ہمیں کن روٹس پر فلائی کرنا ہے۔ وہ جارجیا سے آئے، وہ ترکمانستان کے راستے سے آئے، جو کہ کنونشنل روٹ نہیں ہے، آسان روٹ نہیں ہے، یہ ہٹ کر روٹ ہے، آف روٹ ہے، اور وہاں سے ان کو اسلام آباد وہ لائے، لیکن وہ یہاں سے نہیں آیا، اور اسی لیے وہ 3.5 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ انہیں صبح 7 بجے یہاں پہنچنا تھا اسلام آباد، لیکن وہ تقریباً 10:30 بجے پہنچے، اور انہوں نے ایک جگہ ٹرانزٹ کا ایک طرح کا اسٹے بھی لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک تھوڑا سا قیام کرنے کے بعد وہ پھر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا بہت ہی باریک بھی نہیں سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جے ڈی وانس کے طیارے کو پیٹرول کی کمی تو تھی نہیں کہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، اس لیے ذرا شارٹ روٹ، اس روٹ سے نہیں جانا ہے، اس روٹ سے جانا ہے۔ تو نائب امریکی صدر اگر اپنا روٹ چینج کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اسرائیل اس کے پیچھے وجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو اسرائیل پر بھی اعتماد نہیں، اور اگر اسرائیل پر اعتماد نہیں تو یہ ساری جنگ کیوں؟ ہاں، اور بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں شاید یہ کہنا چاہیے کہ اس کو اسرائیل پر اعتماد ہے، یہ اعتماد ہے کہ وہ ان کی پیٹھ پہ خنجر ضرور گھونپے گا، پہلے بھی اس نے خنجر گھونپا اور اب بھی وہ خنجر گھونپے گا، اور یہ ساری جنگ جو ہے وہ اب اندازہ ہوتا ہے خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے، پیٹ ہیگزٹ کے بیانات سے، اور اس کے علاوہ آپ نے پیٹ ہیگزٹ کہا، بالکل کا نام پیٹ ہیگزٹ ہے۔ عامر رضا جو ہے نا، عامر بھائی میرے ساتھ اکثر ویڈیو کرتے ہیں، اسے پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہتے ہیں پیسے کا پیٹ ہے وہ۔ ایسا ہی ہے، اور جو پیٹ ہیں انہوں نے بھی، ان کے پاس بھی کوئی جواز نہیں تھا، اور زیادہ تر بریفنگز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ ایران ایک آسان ہدف ہے، ہم جائیں گے تو شاید 3-4 دن میں ختم ہو جائے گی جنگ، اگر 4 گھنٹے نہیں چلی تو 3-4 دن چل جائے گی، تو پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ تو ان ساری باتوں کو کہنے میں نا پیٹ ہیگزٹ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہ یہ بات کہتے رہے ہیں۔ تو اب جب اندازہ ہو گیا نا امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو اور بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم جنگ میں گئے تھے اسرائیل کے کہنے پہ، نتن یاہو کی ان بریفنگز پہ، جس میں اس نے کہا تھا کہ تیار کھڑے ہیں ایرانی عوام،
سڑکوں پہ آنے کے لیے وہ الٹ دیں گے حکومت کا تختہ، اور جوہری پروگرام ہمیں پتہ ہے کہاں ہے، اس کو ہم میزائل مار مار کے تباہ کر دیں گے اور یہ 2-3 اہداف ہم حاصل کر لیں گے۔ تو ان کی بریفنگز میں یہ پینٹاگون کے لوگ کہتے تھے کہ آپ کی کچھ باتیں تو ہضم ہو رہی ہیں، کچھ تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، مطلب آپ کچھ زیادہ ہی خیالی پلاؤ پکا کر یہاں آ گئے ہیں اور آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو پلاؤ کھلانا چاہتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ عقل کا اندازہ کریں کہ وہ پورے وزارت دفاع کی کسی بریفنگ پہ انہوں نے یقین نہیں کیا، سینڈ کام سے بات کر رہے تھے، نہیں لیا، انٹیلیجنس کے تمام اداروں نے کہا کہ ایران خطرہ نہیں ہے اور اس کی تیاری غیر معمولی ہو سکتی ہے اور ہمیں ابھی اور بھی صحیح سے اس کا اندازہ نہیں۔ اس کے باوجود وہ ایک ایسی جنگ میں کودے جس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ وہ دن 4 گھنٹے کے بجائے 4 دن کے بجائے ایک پورے 40 دن چلی گئی، اور اس 40 دن میں بھی جا کے بریک امریکہ نے ہی جا کے کسی طرح لگایا اور اس نے کہا کہ بھائی کس اچھا، معاملات۔ اظہر بھائی میرا ایک کوشچن ہے، یہ بھی سنا ہے کہ جو جے ڈی وینس کا طیارہ تھا اس کا ٹرانسپونڈر بھی بند کر دیا گیا۔ یہ اصل میں وہ یہ کرتے ہیں، وہ بہت سارے سگنلز کو مکس کر دیتے ہیں، سم ٹائمز اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ ہم فضا میں ہیں۔ اچھا، یعنی دیکھیں نا، دنیا بھر میں جو بھی طیارے فلائی کرتے ہیں، جو بھی کمرشل فلائٹس فلائی کرتی ہیں، وہ ٹرانسپونڈر آن کر کے فلائی کرتی ہیں اور وہ ریڈار پہ بھی آتی ہیں۔ اگر ٹرانسپونڈر بند ہو گیا تو کیا وہ ریڈار پہ نہیں آتی وہ فلائٹ؟ جی، جو اسپیشل پلینز ہوتے ہیں تو پھر وہ اگر اپنا ٹرانسپونڈر بند کر دیں تو وہ ڈاٹ کی صورت میں غائب ہو جاتے ہیں سسٹم سے اور وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو ان کو جب آپ ٹریک نہیں کر سکتے تو پھر کسی طرح ان پہ حملہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ اگین ہم وہی بات کریں گے کہ یہ چونکہ بہت زیادہ خطرہ تھا اور اسرائیل ایک بہت بڑا خطرہ ہے، وہ کبھی بھی کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ وہ جنونی لوگ ہیں، اور یہ بات اس پوری یو ایس ایڈمنسٹریشن کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو نتن یاہو اور اس کے اسرائیل سے بچنا ہے، اس کے بعد ہمیں جا کے کسی سے بچنا ہے۔ تو یہ جو سارے امریکی نائب صدر نے بھی جو محو پرواز رہے، انہوں نے بھی اس بات کا، ان کے عملے نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کہیں نظر نہ آئے، ایون ڈاٹ کی صورت میں بھی کہیں نظر نہ آئے، اور تاکہ ان کو ٹریک نہ کیا جا سکے، اور کوشش کی جائے کہ آف روٹ رہیں، کچھ ایسے انکنونشنل روٹ سے جائیں جس کا پہلے کسی کو علم نہیں تھا۔ یعنی ایسا ایک انکنونشنل روٹ ہو جس کا پہلے کسی کو علم نہیں تھا، اور ایسا روٹ ہو جو مشرق وسطیٰ کے قریب نہ ہو، دور ہو، اسرائیل سے دور ہو، وار زون سے دور ہو، اور وہ جارجیا ہو سکتا ہے، ترکمانستان ہو سکتا ہے، گھوم کے پیچھے کی طرف سے پورا گھوم کے آنا پڑتا ہے وہاں سے۔ جی پیچھے کی طرف سے آپ پہنچیں اور اسلام آباد آپ نے لینڈ کیا ہے، اور کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ایران جو ہے وہ اب تک ہمیں کہیں پہ اپنی عہد کی پاسداری سے پھرتا ہوا نظر نہیں آیا ہے۔ دیکھیں، ایران نے جنگ شروع ہونے سے لے کر آخر تک، جب تک سیز فائر نہیں ہوا، اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اس نے نہ کہی۔ مطلب اگر وہ پہلے اس نے کہیں بھی اٹیک نہیں کیا، اس کے اوپر اٹیک ہوا، اس نے کہا جی میں اٹیک کروں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی آئل ریفائنری پر اٹیک ہوا، اس نے کہا جی میں اب آئل ریفائنری کو نشانہ بناؤں گا۔ اس کے پانی کے پلانٹ پر اٹیک ہوا، اس نے کہا کہ میں اب پانی کے پلانٹ پر حملہ کروں گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی یورینیم افسودگی کی جو سائٹس ہیں وہاں پر اٹیک کیا گیا، اس نے کہا جی کہ میں اب حیفا میں جو اسرائیل کی سائٹ ہے، اٹامک سائٹ، اس پر حملہ کیا گیا۔ یعنی اس نے پہلے اٹیک نہیں کیا اور اس نے وہی کیا اور جس کے بارے میں اس نے کہا، اور بہت ہی ظرف کا مظاہرہ کیا ایران نے اس میں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نہ مشرق وسطیٰ میں شہریوں کو اس نے نشانہ بنایا، اور نہ ہی ایون اسرائیل میں اس نے اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا، جبکہ یہ وہ اسرائیلی ہیں جو خوش ہوتے ہیں ایرانیوں کی کہ ان کی جانیں چلی گئیں، وہ مر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ظرف کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ریزیڈینشیل بلڈنگز پہ اس وقت تک فائر نہیں کیا جب تک فوجیوں نے جا کے، اسرائیلی فوجی اس میں چھپے ہوئے نہیں تھے، جب تک فوجی ریزیڈینشیل عمارتوں میں جا کے نہیں چھپے، جی پناہ نہیں لی، تب تک انہوں نے نہیں نشانہ نہیں بنایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ریزیڈینشیل بلڈنگز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا، وہ بھی تاک کر نشانہ بنایا، صرف اس جگہ کو اٹیک کیا گیا جہاں پر وہ فوجی ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی بہت سارے سیولینز محفوظ رہے۔ جی، جو انٹرنیشنل میڈیا اس نے بھی یہ کہا کہ جو ایرانی اٹیکس تھے وہ بہت پریسیجن کے ساتھ اور بہت ایکیوریسی کے ساتھ تھے، ڈرون اگر آ کے عمارت کے 11ویں فلور کے فلاں جگہ پہ لگنا تو وہیں لگا ہے، اور اس نے کسی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچایا، ایون اسرائیل میں بھی نہیں پہنچایا۔ اس کا ملبہ گرنے سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کیا کہ اس نے شہری عمارتوں کو بری طرح میزائل مار مار کے تباہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس تو بہت زیادہ میزائل ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بے دریغ استعمال نہیں کیا، اور کوشش یہ کی کہ جتنا نقصان ہو وہ اسٹریٹجک نقصان ہو اسرائیل کا، اور اس کی فوجی قیادت کو نقصان ہو اور اس کے اثاثوں کو نقصان ہو، عام شہریوں کو کسی طرف بھی نہ مڈل ایسٹ میں نہ اسرائیل میں ان کو نشانہ بنایا۔ بہت شکریہ اظہر بھائی۔ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔